جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ میرا اللہ یہ سوال ہے، وبرکاتہ۔ جیسے جنبی ہوتے ہیں ان لوگ مطلب رات صبح شام کے اذکار اور رات کے سونے کے اذکار پڑھنا کیسا ہے؟ دیکھیے، جنابت کی حالت ہو یا حیض کی حالت ہو، نفاس کی حالت ہو یا ناپاکی کی حالت ہو، کسی بھی حالت میں آپ صبح و شام کے اذکار پڑھ سکتے ہیں۔ یعنی نفاس کی حالت ہونے کی وجہ سے یا حیض کی حالت یا جنابت کی حالت ہونے کی وجہ سے ایسا نہیں ہے کہ آپ صبح و شام کے اذکار یا دیگر اذکار کو چھوڑ دیں گے۔ صرف قرآن کریم کو چھونے سے منع کیا گیا ہے حالت حیض میں، حالت نفاس میں، اور وہ بھی ڈائریکٹ چھونے کے تعلق سے ہے۔ اور جنابت کی حالت میں قرآن کریم کو پڑھنے سے منع کیا گیا ہے۔ پڑھنے سے مراد تلاوت کرنا۔ تو تلاوت الگ چیز ہے اور ذکر الگ چیز ہے۔ جب ہم ذکر پڑھتے ہیں تو وہاں پہ ذکر کے فوائد ہمیں حاصل ہوتے ہیں۔ جیسے صبح کے اذکار میں جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں حفاظت ہوتی ہے، اور جب ہم قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، یعنی اذکار میں جو آیات ہیں یا صورتیں ہیں ان کو تلاوت کے طور پہ پڑھتے ہیں، تو ہمیں ہر حرف پہ 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ تو دو الگ الگ چیزیں ہیں، تو دونوں کا ایک دوسرے سے تعلق نہیں ہے۔ ہم وہاں پہ دعا اور ذکر کے طور پہ پڑھتے ہیں صبح و شام کے اذکار میں یا سوتے وقت، اور جب ہم تلاوت کرتے ہیں تو وہاں پہ ہم اللہ کی عبادت تلاوت کے ذریعے سے کرتے ہیں۔ تو دو الگ الگ چیزیں ہیں، اور دونوں کے الگ الگ فوائد ہیں، دونوں کے الگ الگ ثواب ہیں، اور دونوں کے الگ الگ احکام بھی ہیں۔ جی وہی اس لیے کیونکہ اب اس میں قرآن کی تلاوت کے حساب سے جیسے کہ خل کے سورے ہو گئے صبح شام میں، اور رات میں سوتے وقت امن رسول ہو گئے، یہ سب مطلب قرآن مطلب منہ سے تلاوت کر سکتے، ایسا ہے نا؟ ہاں، کر سکتے ہیں، منہ سے پڑھ سکتے ہیں، اس کو تلاوت نہ کہیں، اس کو پڑھنا کہیں، جی ذکر کے طور پہ پڑھنا۔ جی 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 جزاک اللہ خیر۔ ٹھیک ہے، بارک اللہ فیکم، بہت شکریہ سر۔